انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، اس لیے وہ انہیں ایک لعنت زدہ نسل سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ یہودی عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، اور کئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائیت کو ماننے کے اس انکار کو بھی تکبر کی نشانی سمجھتے تھے۔ کئی صدیوں تک عیسائیوں کے چرچ نے انہیں یہ سکھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت یہودیوں کی وجہ سے ہوئی، جبکہ آج کے مورخین اور چرچ یہ سکھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روم کی حکومت نے اس وجہ سے شہید کیا تھا کہ افسران انہیں اپنے اقتدار کے لیے ایک سیاسی خطرہ سمجھتے تھے۔ مذہبی تصادم کے ساتھ معاشی تصادم بھی شامل تھے۔ حکمرانوں نے یہودیوں پر پابندیاں لگا دیں اور ان پر مخصوص ملازمتیں کرنے اور زمین کی ملکیت حاصل کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ اسی وقت چونکہ پرانے زمانے کے چرچ سود خوری یعنی پیسے کی سود سمیت لین دین کی اجازت نہیں دیتے تھے، فرانس میں روس کی خفیہ پولیس کے ایک اہلکار زیون کے بڑوں کے پروٹوکولز تیار کیے گئے۔ پروٹوکولز میں یہ کہا گیا کہ یہودی پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ ان دستاویزات میں عالمی یہودی لیڈروں کی ایک میٹنگ کے کامنٹس شامل کیے گئے، جن میں انہوں نے پوری دنیا پر قابض ہونے کے منصوبوں کو حتمی شکل دی، اور ان میں یہ واضح تھا کہ یہودی خفیہ تنظیموں اور ایجنسیوں کے ذریعے سیاسی جماعتوں، معیشت، اخبارات اور عوامی رائے کو کنٹرول کرنا اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ پروٹوکولز کو دنیا کے مختلف ممالک میں شائع کیا گیا، جن میں ریاستہائے متحدہ امریکہ بھی شامل تھا۔ 9 نومبر 1938 کی رات کو رائخ بھر میں یہودیوں کے خلاف تشدد شروع ہو گیا۔ بظاہر یہ کسی منصوبے کے تحت نہیں ہوا تھا، یہ ایک یہودی کے ہاتھوں پیرس میں ایک جرمن افسر کے قتل پر جرمنوں کے غصے کا نتیجہ تھا۔ 2 دنوں میں 250 سے زائد یہودی عبادت گاہیں جلائی گئیں، 7000 سے زائد یہودی کاروباروں میں لوٹ مار کی گئی اور انہیں تباہ کر دیا گیا۔ درجنوں یہودیوں کو مار دیا گیا اور یہودی قبرستانوں، ہسپتالوں، اسکولوں اور گھروں کو لوٹا گیا، جبکہ پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں دیکھتی ہی رہیں۔ سڑکوں پر بکھرے ہوئے دکانوں کی کھڑکیوں کے شیشوں اور کرسیوں کی وجہ سے اس رات کو کرسٹل نائٹ یعنی ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کہا جانے لگا۔ ناظرین، اس کے بعد کی صبح جرمنی کے 30,000 یہودی مردوں کو یہودی ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے حراستی کیمپوں میں بھیجا گیا، جہاں ان میں سے سینکڑوں افراد مر گئے۔ کچھ یہودی عورتوں کو بھی گرفتار کر کے مقامی قید خانوں میں بھیج دیا گیا۔ یہودیوں کے کاروباروں کو اس وقت تک دوبارہ کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی جب تک کہ ان کا انتظام غیر یہودیوں کے ہاتھوں میں نہ دیا گیا ہو۔ یہودیوں پر کرفیو لگا دیے گئے، جن کی وجہ سے ان کے گھروں سے نکلنے کے اوقات محدود ہو گئے۔ ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات یعنی کرسٹل نائٹ کے بعد جرمن اور آسٹرین یہودی بچوں اور نوجوانوں کی زندگی اور بھی مشکل ہو گئی۔ ان پر پہلے ہی عجائب گھروں، عوامی پارکوں اور تیراکی کے پولوں میں داخلے پر پابندیاں لگا دی گئی تھیں۔ اب انہیں سرکاری اسکولوں سے بھی خارج کر دیا گیا۔ اپنے والدین کی طرح یہودی نوجوانوں کو بھی جرمنی میں مکمل طور پر علیحدگی کا سامنا کرنا پڑا۔ مایوسی میں کئی یہودیوں نے خودکشی کر لی، زیادہ تر خاندانوں نے بھاگ جانے کی بھی بھرپور کوششیں کی۔ ناظرین، 17,000 کے قریب پولش یہودیوں کو جرمنی سے نکال دیا گیا۔ یہ سب ان کی جرمنی کے خلاف سازشوں اور پرتشدد حملوں میں ملوث ہونے کے بعد کیا جا رہا تھا۔ 9 نومبر 1938 پیرس میں جرمن سفارتکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہودیوں کی نشاندہی کر کے انہیں سرکاری عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ ایڈولف ہٹلر کے چانسلر بننے کے 2 مہینے بعد اپریل 1933 میں منظور کیے جانے والے قوانین کے ساتھ انتظامیہ کی تطہیر شروع ہو گئی۔ ان قوانین میں ایک آرین پیراگراف شامل تھا جس میں سماج کے مختلف شعبوں سے یہودیوں کو نکال پھینکنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ حکومت کے تمام ملازمین کو اپنی آرین نسل کے ثبوت میں دستاویزات پیش کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ پہلی دفعہ قانون میں یہودی کی تعریف فراہم کی گئی تھی۔ جن ملازمین کے والدین یا دادا دادی، نانا نانی یہودی تھے، انہیں اپنے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ 17 اگست 1938 یہودیوں کے لیے یہودی نام اپنانا لازمی قرار دے دیا گیا۔ جرمنی کی حکومت نے ان تمام یہودیوں کے لیے جو اپنے پہلے ناموں سے فوری طور پر یہودی ظاہر نہیں ہوتے تھے، اپنے پہلے نام کے بعد ایک یہودی نام کا اضافہ کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ مردوں کو اسرائیل اور عورتوں کو سارا کا نام دیا گیا۔ مرد اپنے نام کے ساتھ اسرائیل لگائیں گے اور عورتیں اپنے نام کے ساتھ سارا لگائیں گی تاکہ پتہ چلے کہ وہ یہودی ہیں۔ اکتوبر میں جرمن حکومت نے یہودیوں کے تمام پاسپورٹ ضبط کر لیے۔ یہودیوں کو جاری کیے جانے والے نئے پاسپورٹ پر جے کا ٹھپا لگایا گیا جو مالکان کی یہودی شناخت کی گواہی دیتا تھا۔ 19 ستمبر
1941 जर्मनी में यहूदियों की शनाख्त के लिए बीज मुतारिफ करवाया गया। 6 साल की उम्र से जायद यहूदियों को तमाम औकात अपने कपड़ों पर एक पीले रंग का 6 नुक्तों वाला सितारा पहनना जरूरी ठहराया गया, जिस पर काले हरफों में जोड लिखा गया था, जो जर्मन जबान में यहूदी कहलाता था। अब जर्मनी में यहूदियों को देखकर ही पहचाना जा सकता था। अक्टूबर में यहूदियों की जर्मनी से बाकायदा जलावतनी शुरू हो गई। मार्च 1942 में यहूदियों के लिए अपनी रिहाइशगाहों पर भी सितारे की अलामत की नुमाइश करना जरूरी हो गया। नाजरीन, यहूदियों की ये नस्ल कुशी होलोकास्ट कहलाती है। होलोकास्ट एक लफ्ज है जिसके इस्तेमाल पर पाबंदी है। दुनिया के 13 ममालिक ऐसे हैं जिनमें अगर ये लफ्ज बोलते या इस्तेमाल करते हैं या किसी तहरीर में लिखते हैं तो 3 से 10 साल की सजा आपको हो सकती है। अगर आप सोशल मीडिया पर इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। यहूदियों ने इस लफ्ज का बड़ा नाजायज फायदा उठाया, मजलूम बने और इस नस्ल कुशी का इतना चर्चा किया कि सारी दुनिया, यहां तक कि जर्मन भी यहूदियों से मिलकर आज तक आंसू बहाते हैं। नस्ल कुशी जिस कौम की भी हो, वहां गाना सुनते सुनते तो किसी की मौत नहीं आ जाती। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां होती हैं। चीखो पुकार, बच्चों के सामने माँ बाप का कत्ल और माँ बाप के सामने बच्चों का कत्ल, भाइयों के सामने बहनों की इस्मत दरी, बिल्कुल वैसे जैसे साबिरा और शतीला के कैंपस में मुसलमानों की गई। मगर मुसलमानों के खून को यहूदी कैचअप ज़दा मज़ेदार बच्चे कहते हैं, जबकि अपने बच्चों पर आंसू बहाते हैं। कहा जाता है कि जब यहूदी पनाह गुज़ीन बनाकर फ़लस्तीन में भेजे गए तो पूरी दुनिया की जेलों से सफ़ाक, कातिल और जहनी मरीज ढूंढ ढूंढ कर फ़लस्तीन भेजे गए। उन लोगों में इंसानियत नाम की नहीं थी। खून को जूस कहते थे और इंसानी गोश्त को पोर्क का नाम देते थे। ये इस हद तक सफ़ाक थे कि इन्हें ही इसराइल की फ़ौज में आला अफसरान बनाकर भेजा गया। उन्होंने जब फ़लस्तीन की आबादी पर जुल्म ढाए और अक़वाम मुत्तहिदा एक मुनाफिक की तरह उन्हें घेर कर उनके घरों से निकाल कर ले गया। उन मुसलमानों के घरों पर यहूदियों के कब्जे हो गए। जब मुहाजिरीन कैंपस में किसी इस्लामी त्यौहार के मौके पर खूब तेज़ आवाज़ में खुशियां मनाने की आड़ में गाने चलाए गए। एक फ़लस्तीनी जो कि फ़लस्तीन के सिफारतकार भी रहे और आजकल जामिया अजहर में प्रोफेसर हैं, उन्होंने बताया कि उन गानों की आड़ में मुसलमानों की चीखें किसी को सुनाई न दी। यहूदी मुसलमानों के खेमों में घुसते, कसाईयों की तरह मुसलमानों को ज़िबा करते, थक जाते, फिर शराब पीने जाते, शराब पीते, अपने ऊपर उंडेलते, कहकहे लगाते और फिर नाचते हुए मुसलमानों में घुस जाते। यहूदियों ने इस कत्ल आम को एक त्यौहार की तरह मनाया। सुबह उन कैंपस में सिर्फ इंसानी गोश्त और खून था। लाशों को इस तरह मसला गया कि किसी भी इंसान की पहचान मुमकिन न थी। तमाम जिस्मानी एज़ा को इज्तिमाई कब्र में दफन कर दिया गया। मरने वालों के घरों, बागात और खेतों पर इसराइलियों का कब्जा हो गया। नाजरीन, ये सिलसिला आज तक जारी है। यहूदियों का एक गिरोह ऐसा है जो आज भी कदीम तौरात को मानता है और यहूदियों के लिए अलग वतन के कयाम को अल्लाह की नाफरमानी मानता है। उनके मुताबिक दुनिया खत्म हो जाएगी और दुनिया पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा अगर यहूदियों ने इसकी नाफरमानी करके अलग वतन बना लिया। ये आपको अक्सर दीवारे गिरिया पर माथा रगड़ते रोते हुए मिलेंगे, मगर ये लोग आटे में नमक के बराबर हैं। ज्यादातर जुनूनी जो ज़ायनिस्ट कहलाते हैं, दुनिया के सामने मजलूम बनकर हमदर्दियां समेटने वाले लोग हैं। दरिंदे से ज्यादा सफाक हैं। ये अपना मकसद कभी नहीं भूले थे। आज एडोल्फ हिटलर को वक्त ने सही साबित कर दिया है। यहूदियों की जिस आलमी साजिश को नाजियों और रूसियों ने बेनकाब किया था और जिसे रोकने की कोशिश की थी, यहूदियों ने पैर जमाते